اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ کوئی عام میٹنگ نہیں ہے۔ سمجھیں کہ ایک شطرنج کی بازی لگی ہوئی ہے جہاں دنیا کی بڑی طاقتیں اپنے مہرے آگے بڑھا رہی ہیں، اور ہر چال کا نتیجہ یا تو جنگ ہے یا امن۔ یہ صرف بات چیت نہیں، یہ ایک اسٹریٹیجک جنگ ہے جہاں ہر قدم کے بہت گہرے، بہت دور تک جانے والے اثرات ہوں گی۔ یہ جو بات ہے نا، یہی ہمارے آج کے تجزیے کی بنیاد ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس اونچے لیول کی ڈپلومیسی کے پیچھے اخلاقی اور اسٹریٹجک چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور ہم یہی دیکھیں گے کہ دونوں فریق اپنے اپنے کردار کو اس جنگ کے میدان میں کیسے نبھاتے ہیں۔ تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک نام سے۔ ایرانی وفد جس طیارے میں آیا اس پر لکھا تھا مینب 168۔ اب یہ کوئی ایسا ویسا کوڈ نیم نہیں تھا، نہیں، یہ اپنے آپ میں ایک پیغام تھا، اور اس پیغام کے پیچھے ایک بہت ہی دردناک کہانی چھپی ہوئی تھی۔ اور یہ ہے اس نام کے پیچھے کا راز۔ میناب وہ شہر ہے جہاں 168 اسکولی بچیوں پر بمباری ہوئی تھی۔ تو سوچیں، اس ایک نام نے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی پورے ماحول کو کتنا گہرا، جذباتی اور علامتی رنگ دے دیا تھا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ طیارے کے اندر کا منظر تو اس سے بھی زیادہ دل ہلا دینے والا تھا۔ ہر خالی سیٹ پر ایک بچی کی تصویر رکھی تھی، ساتھ میں اس کا اسکول بیگ۔ یہ ایک خاموش لیکن اتنی طاقتور آواز تھی، ایک ایسا پیغام تھا کہ ایرانی وفد یہاں کوئی کمزور پوزیشن سے نہیں آیا، بلکہ ایک اخلاقی برتری اور ایک مضبوط ارادے کے ساتھ مذاکرات کرنے آیا ہے۔ تو ایران کی یہ جو آمد تھی نا، یہ صرف کوئی جذباتی حرکت نہیں تھی، یہ ایک بہت سوچی سمجھی اسٹریٹیجک چال تھی۔ اس نے بات چیت شروع ہونے سے پہلے ہی پورا ماحول سیٹ کر دیا۔ یہ صاف صاف پیغام تھا کہ بھئی ایران یہاں ایک برابر کے فریق کے طور پر بات کرنے آیا ہے، کوئی درخواست لے کر نہیں۔ لیکن ماحول صرف ان علامتی اشاروں سے نہیں بنتا۔ اصل کھیل تو وہ لوگ کھیلتے ہیں جو اس شطرنج کی بساط پر بیٹھے ہیں۔ تو آئیے اب ان ماہر کھلاڑیوں سے ملتے ہیں جن کے ذاتی اور قومی دونوں مفادات داؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ یہاں دونوں مرکزی کردار آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف ہیں ایران کے انتہائی تجربہ کار اور سخت گیر رہنما باقر کالیباف، اور دوسری طرف امریکہ کے نوجوان اور بڑے پرعزم نائب صدر جے ڈی وینس، جن کی نظریں مستقبل پر ہیں۔ یہ صرف دو ملکوں کا نہیں بلکہ دو مختلف نسلوں اور دو مختلف دنیاؤں کا ٹکراؤ ہے۔ دیکھیں، کالیباف کو سمجھنا اس پورے کھیل کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ صرف ایک سیاستدان نہیں ہے، ان کا فوجی پس منظر، پھر اتنا لمبا انتظامی تجربہ، یہ چیزیں انہیں بہت خاص بناتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھے بیٹھے فیصلے کر سکتے ہیں، انہیں بار بار تہران فون کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ ایک بہت بہت بڑا اسٹریٹیجک فائدہ ہے۔ اچھا، اگر کالیباف طاقت کی علامت ہے تو عباس عراقچی سفارتکاری کا چہرہ ہے، ایک بہت ہی منجھے ہوئے ڈپلومیٹ جنہیں مغرب سے بات چیت کا سالوں کا تجربہ ہے۔ اب یہ جوڑی دیکھیں، ایک سخت گیر فوجی اور ایک ماہر سفارتکار، یہ مل کر ایرانی ٹیم کو ایک بہت ہی خطرناک اور متوازن ٹیم بناتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری طرف۔ امریکی نائب صدر کے لیے یہ مذاکرات صرف ایک سفارتی مشن نہیں ہے، یہ ان کے سیاسی کیریئر کا فیصلہ ہے۔ صرف 41 سال کی عمر میں وہ ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ایک کامیابی انہیں سیدھا وائٹ ہاؤس کی دوڑ میں بہت آگے لے جائے گی، اور ایک ناکامی وہ ان کے کیریئر پر ایک بہت گہرا داغ چھوڑ سکتی ہے۔ لیکن اس کھیل میں صرف یہ دو ہی کھلاڑی نہیں ہیں۔ اب ذرا میزبان ملک پاکستان کے ماسٹر اسٹروک پر بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد نے صرف ایک نیوٹرل جگہ نہیں دی، بلکہ کچھ ایسی ہوشیار چالیں چلیں کہ کھیل کے اصول ہی بدل گئے۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن اس کے معنی بہت گہرے تھے۔ امریکیوں کا استقبال سوٹ میں اور ایرانیوں کا فوجی وردی میں۔ پاکستان نے اس ایک ایکشن سے دونوں طاقتوں کو الگ الگ پیغام دیا۔ امریکہ سے ہمارے سفارتی تعلقات ہیں اور ایران کے ساتھ ہمارا فوجی احترام کا رشتہ ہے۔ یہ بیلنس کرنے کا ایک بہترین نمونہ تھا۔ لیکن پاکستان کا اصل ماسٹر اسٹروک وہ تھی سرینا ہوٹل والی چال۔ ذرا سوچیں، دونوں وفود کو ایک ہی جگہ پر ٹھہرا دیا۔ پاکستان نے سمجھیں ایک تیر سے دو شکار کر لیے۔ ایک تو ایرانی ٹیم کی سیکیورٹی کی گارنٹی ہو گئی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ان کے قتل کا جو خطرہ تھا نا، وہ بالکل ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب اسی ہوٹل میں، اسی چھت کے نیچے امریکی وفد بھی تو موجود تھا۔ اس ایک قدم نے، بس اس ایک چال نے مذاکرات کا سارا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اچھا، اب میدان سج چکا ہے۔
کھلاڑی اپنی جگہ پہ ہیں، تو اب چلتے ہیں امن کی اس مشکل راہ پر۔ یہ مذاکرات بہت زیادہ دباؤ اور خطرات میں ہو رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے مطالبات کیا ہیں اور وہ کون سی ریڈ لائنز ہیں جنہیں وہ پار نہیں کریں گے۔ ایرانی وفد کا سائز ہی ان کے ارادوں کی کہانی سناتا ہے۔ 60 سے 70 لوگ، جن میں مالیاتی، فوجی، قانونی ماہرین سب شامل ہیں۔ یہ صرف ایک ڈیلیگیشن نہیں، یہ ایک پوری حکومت تھی۔ مطلب صاف تھا، ایران یہاں صرف گپ شپ کرنے نہیں بلکہ ایک ڈیل فائنل کرنے آیا ہے۔ اور میز پر بیٹھنے سے پہلے ہی ایران نے 2 بہت واضح شرائط رکھ دیں۔ ایک، لبنان میں مکمل جنگ بندی۔ 2، ہمارے جو اثاثے منجمد کیے ہوئے ہیں وہ واپس کیے جائیں۔ یہ صرف مطالبات نہیں تھے، یہ ایران کا یہ کہنے کا طریقہ تھا کہ جب تک اعتماد نہیں بنے گا ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور یہ جو خطرہ تھا نا، یہ کوئی خیالی نہیں تھا بلکہ بالکل حقیقی اور ذاتی تھا۔ کالیبالف اور اراچی دونوں کے نام ایک مشہور ہٹ لسٹ پر تھے۔ ان کا اسلام آباد آنا نہ صرف ان کی اپنی بہادری کو ظاہر کرتا ہے بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ انہیں پاکستان کی دیوی سیکیورٹی پر کتنا زیادہ بھروسہ تھا۔ تو اب ہم آپ پہنچے ہیں آخری مرحلے میں۔ ساری چالیں چلی جا چکی ہیں اور اب صرف 2 ہی راستے ہیں، جنگ یا معاہدہ۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ جیت اور ہار ہر فریق کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ یہ ٹیبل اس پورے کھیل کا خلاصہ ہے۔ ایک طرف امن کا راستہ ہے، ایران کو پابندیوں سے نجات ملتی ہے، امریکہ کو ایک بڑی سفارتی جیت ملتی ہے اور دنیا کو استحکام۔ دوسری طرف ناکامی کا راستہ ہے، جو سیدھا تنازع، سیاسی نقصان اور پوری دنیا کے لیے عدم استحکام کی طرف جاتا ہے۔ یعنی داؤ پر اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے جو شاید ان مذاکرات کا نتیجہ طے کر دے۔ ایرانی وفد تو ایک مضبوط متحد چٹان کی طرح لگ رہا ہے، لیکن کیا امریکی ٹیم، جن کے اپنے اندر اختلافات کی خبریں ہیں، وہ اس اتحاد کا مقابلہ کر پائے گی؟ یہ چیز ان کی سب سے بڑی کمزوری بن سکتی ہے۔ اور آخر کار سب کچھ آ کر ایک شخص کے فیصلے پر ٹک جاتا ہے۔ کیا امریکی نائب صدر تاریخ میں اپنا نام ایک امن قائم کرنے والے کے طور پر درج کروائیں گے، یا وہ اندرونی دباؤ میں آ کر دنیا کو ایک اور بھی خطرناک راستے پر ڈال دیں گے؟ یہ ان کے کیریئر کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اور ہم اس تجزیے کو اس آخری سوال پر ختم کرتے ہیں جو ان مذاکرات کی اصل روح ہے۔ کیا یہ واقعی دہائیوں پرانی دشمنی کے بعد ایک تاریخی معاہدے کا آغاز ہے، یا یہ ایک نہ ختم ہونے والے جھگڑے میں صرف ایک چھوٹا سا وقفہ ہے؟ اس سوال کا جواب ہی ہماری دنیا کا مستقبل طے کرے گا۔